أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دلائل توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے تم دیکھتے نہیں ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی لے جائے، سننے کی طاقت تمہاری لے جائے، وابصارکم تمہاری دیکھنے کی طاقت لے جائے، آنکھیں لے جائے، وختم علی قلوبکم تمہاری دلوں پر مہر کر دے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ یہ تین بڑی صلاحیتیں انسان میں جو ہے، دیکھنا، سننا اور دل سے سوچنا، کیونکہ عقل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ لے جائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے خدا جو لے آئے واپس؟ اگر نابینا ہو جائے تو اس کو بینا کو بنا سکے گا، بہرا ہو جائے تو اس کو نہ وہ سننے والا کو بنا سکے گا، بے سمجھ ہو جائے اس کو سمجھدار کو بنا سکے گا؟ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ جا بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، تو وہاں پر پھر بتوں کو تم بھول جاتے ہو، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے سامنے رہتی ہے، پھر تم تسلیم نہیں کرتے، پھر بتوں کو شریک کرتے ہو۔ انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات، ہم کیسے پھیر پھیر کر نشانیاں لاتے ہیں، یعنی کیسے توحید سمجھانے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے کیسے پھیر پھیر کر عنوانات کے تحت ہم مختلف انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ صدر یصدف اعراض کرنا، منہ پھیرنا، پہلو تہی کرنا۔ قل کہہ دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، بغتہ اچانک، اور جہرتن یا سامنے آ جائے۔ بغتہ کا مطلب ہے غفلت میں وہ پکڑ لے، جہرہ کا مطلب ہے دیکھ بھی رہے ہیں پھر سامنے عذاب آ جائے۔ الیہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ، کیونکہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، یاد رکھو، ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا ظالم ہلاک ہو گئے، یعنی تم ہلاک ہو گئے، یہ شرک اگر تم نے نہ چھوڑا تو تم ہلاک ہو گئے۔ وہی ہوا، وہی مکہ والے صرف 8 سال، یعنی پیغمبر اسلام کے ہجرت کے بعد 8 سال کے اندر اندر سب ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان پیغمبروں کو بھیجنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تمہاری مطالبے پورے کریں اور تمہارے مطلب کے معجزات دکھائیں اور ہر قسم کی ان کو قدرت حاصل ہو۔ تم ان چیزوں کو اصل میں یہ نبوت کے لوازمات میں سمجھتے تھے کہ فرشتوں کی طرح ہو، اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھانا پینا نہیں چاہیے، وہ بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، مال حضرت رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، ان کے اولاد نہیں ہونی چاہیے، وہ مال بہت ہونا چاہیے، سب سے امیر ہونا چاہیے، اس کو پورے جگہ جگہ اس کے خزانے ہونے چاہیے، اور اس طریقے پر غیب کا علم جانتا ہو، ہر غیب کی بات وہ جانتا ہو۔ یعنی ان چیزوں کو
وہ نبوت کے لوازمات میں سے بھی آپ نبی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبروں کو صرف مبشر اور منذر بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ اچھوں کو بشارت دے اور بروں کو ڈرائے، اور وہ وہی کا اتباع کرتا ہے بس۔ مطلب کہ معجزات پورا کرنا نہ اس کے بس میں ہے نہ مقصود ہے کہ تم طرح طرح کی ہر بندہ مطالبہ کر وہ ہر ایک کا مطالبہ پورا کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے پیغمبر بھی، جن سے بشر میں سے انسان تھا، لیکن فرق کیا ہوتا؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، مگر وہی آتی۔ اللہ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والے، ڈرانے والے۔ اب قبول کرے گا جو ان کی بشارت کو، وہ کامیاب ہے، اور نظارت سے ڈرے گا کامیاب ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ ومن آمن واصلح، پر جو ایمان لائے اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف نہ اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں فیوچر میں جو چیز پیش آنی ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں پاسٹ کو، ماضی میں کوئی باتیں ہو گئیں اس کو غم رہتا ہے، جیسے کوئی پیارا چلا جائے، انتقال ہو جائے، کوئی انسان کو بار بار یاد آتا ہے تو یہ، لیکن جیسا ہوگا تو نہ ان کو آئندہ کا خوف ہوگا نہ پچھلا کو غم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو عوض اتنا دے دیں گے اور اتنا نوازیں گے ان کو، اور اتنی جو ہے دنیا کے اندر بھی اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں جنت دیں گے، ان کو کوئی غم فکر نہیں ہوگی جو تکالیف پیش آئی تھی، جو نقصانات ہوئے تھے، اور آئندہ کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ خوف کے اسباب پیدا نہیں ہوں گے یا غم کے اسباب، یہ مطلب نہیں ہے، وہ آئے گا، لیکن میرے شیخ فرماتے تھے ان کا دل جو ہے غم پروف اور خوف پروف کر دیا جاتا ہے کہ دل، حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مصیبت ایک نیک آدمی پر آئے اور ایک بد پر آئے تو دونوں میں فرق ہو، بد مرنے کو تیار ہو جائے، خودکشی کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن نیک آدمی اس پر صبر کر لے گا، یہ فرق ہے اس کا۔ امن آمنا، جو ایمان لے واسطہ اپنی اصلاح کی، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، فلا خوف نہ اس پر کوئی خوف نہیں، غلام یحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسهم العذاب، ان کو عذاب چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کرتے حد سے نکلنا، باؤنڈری لائن سے باہر نکلنے کا نام فسق ہے۔ ہم یفسقون کہ وہ بے حکمی کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے، حکم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب آئے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، یہ پیغمبری کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ مالدار ہو، زمینوں کا مالک ہو۔ ہاں جزئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بتا دی کوئی نہ بتائی، یہ جزئی علم ہے۔ والا قل انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، لہٰذا میں فرشتہ ہوں، لہٰذا میں شادی میری بیوی نہ ہو بچے، ایسا نہیں ہے، میں انسان ہوں، نما انا بشر۔ ہاں ان اتب اللہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میرے اتنے اختیارات ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے معجزات پورے کروں، ان اتب اللہ ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر اس وحی کی جو میری طرف آتی، جو وحی آئے میں نے اس پر چلنا ہے، جو حکم آئے گا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے، وحی کی اتباع۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اگر وحی کی کوئی چیز چھپانے کی اجازت ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب بنت جاش سے شادی کی تھی، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ آپ جو ہے یہ اگر وہ نہیں زید کے پاس رہتی تو پھر میں اپنے اس میں اس کو عقد میں لے آؤں گا، اور میں آیا کہ اس آیت کو چھپا لیتے، لیکن آپ نے بالکل واضح جو وحی آئی لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قل کہہ دیجیے حل یسری مع البصیر، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ نابینا ہے جس پہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کی قدرت و نشانیوں کو بے شمار معجزات پیغمبر دکھاتے نظر نہیں آ رہے، اور بصیر جو دیکھتا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرانے کا فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ وہ انذر، ڈرائیے بھی اس قرآن کے ذریعے،
الذین یخافون، جو خوف رکھتے اس بات کا، یحشروا الی ربہم، کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس، یحشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنا، لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ شرک اور کفر سے بچیں۔ اس کے بارے میں عام مفسرین کی رائے تو یہ کہ ایمان والوں کے لیے، انذر بہ الذین یخافون، کے مسلمانوں کو ڈرائیں، کیونکہ ان کو حشر نشر کا یقین ہے اور پتہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا ان میں مزید تقوی آئے گا، وہ گناہوں سے، شرک سے، ان سے بچیں گے۔ لیکن ابو سعود جو ہے، ان کی جو تفسیر ابی سعود میں مشہور تفسیر ہے، اس میں فرماتے اس سے مراد وہ کفار ہے جو حشر نشر پر یہ رکھتے تھے کہ امکان ہے کہ حشر نشر ہو، کیونکہ ان میں ایک تو وہ تھے جو بالکل حشر نشر کے قائل نہیں تھے کہ دوبارہ مر کے اٹھنا ہے، بعد کہتے تھے کہ دوبارہ ہوگا، جس طرح ہندوؤں کے اندر بھی پایا جاتا ہے دوسری جون میں، دوسری جون میں، اس طرح کی باتیں۔ فرمایا ان کو ڈراؤ، ان کو پکا کرو کہ تم اس بات کو شبے میں نہ رہو، بلکہ یقین کرو تمہیں اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ جب تم یہ یقین کرو گے تو تم ان شرک کو چھوڑ دو گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے۔ انذر بھی، آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے، الذین یخافون یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، لیس لہم، پھر نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں۔ تو یہ، تو اگر یہ مسلمان ہیں تو مراد بھی یتقون سے مراد ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، اور اگر اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین ہیں کہ جو آخرت کا کچھ نہ کچھ عقیدہ رکھتے تھے، پھر مراد ہے شرک اور کفر سے بچے، لعلہم یتقون، یعنی ہر ایک کے مطابق تقوی کے اپنے درجات ہیں، لعلہم یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔